بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں آج پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی آزاد کشمیر چیپٹر کے ریپریزنٹیٹو جناب یاسر جوش صاحب. یاسر صاحب پروگرام میں خوش آمدید. یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان میں حالیہ عرصہ کے دوران جو نیچرل ڈیزاسٹرز کی بڑے واقعات رونما ہو چکے ہیں جیسا کہ فلیش فلڈ ہو گیا, کلاؤڈ برسٹ ہو گیا وغیرہ وغیرہ, تو یہ ڈیزاسٹرز کیسے وقوع پذیر ہوتے ہیں, اس سے ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. بہت شکریہ کاظمی صاحب آپ کا اور کشمیر ڈیجیٹل کا کہ ایک انتہائی برننگ ایشو کے اوپر جو ہے آج آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. بیسیکلی جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلیاں, یہ دنیا کے جو 10 سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والے ممالک ہیں ان میں پاکستان بھی اس میں شامل ہے, اور ہمارا آزاد کشمیر ریجن بھی اور جی بی ریجن بھی. بنیادی طور پہ اس کی جو پروڈکشن ہے اس میں پاکستان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ 1% سے بھی لیس ہے. لیکن دوسری طرف اگر افیکٹ کی بات کریں تو پاکستان ان پہلے 10 ممالک میں ہے. اس کی بنیادی وجہ ایک تو ڈیفارسٹریشن ہے, جو درختوں کی بہت زیادہ کٹائی ہے. دوسرا جو گرین ایریاز یا گرین بیلٹس جو ہیں ان کا خاتمہ ہے. زرعی زمین جو ہے اس کو ہم ختم کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی طرف جا رہے ہیں. بہت زیادہ جو ہے وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اربن جو ہے فلڈنگ میں اس کو کہوں گا, اربن فلڈنگ سے مراد یہ ہے کہ لوگ دیہات چھوڑ کے شہروں کا رخ, اور ایک شہر کی اگر کیپیسٹی جو ہے وہ 1 لاکھ افراد کی تھی تو وہاں پہ 2 لاکھ 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ آ کر آباد ہو گئے. جیسے ہم اگر مظفر آباد کی بات کریں تو اس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ 70,000 لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا, اور اس وقت یہ تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ لوڈ ہے. اور نالوں کے ارد گرد آباد کاری, جو آبی گزرگاہیں تھی ان کے اوپر ہم نے جو ہے وہ کنسٹرکشن کر لی, ان کا راستہ بلاک کر لیا. تو یہ وہ سارے عوامل ہیں جو کہ انکریز آف ٹمپریچر کا باعث بنتے ہیں, اور ٹمپریچر انکریز ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ گلیشیئرز جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں, میلٹ ہو رہے ہیں. ڈیفارسٹریشن کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور پھر جو مصنوعی زندگی ہم نے اپنا لی کہ بہت زیادہ جو ہے وہ پیٹرول کا, گیسز کا جو اخراج ہے, جو استعمال ہے, تو یہ وہ سارے عوامل ہیں جو مل کے جو ہے وہ اس کلائمیٹ چینج کا باعث بن رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ ڈیزاسٹر آ رہے ہیں جن کو ہم کہتے تو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں, لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ان کی پروڈکشن میں جو ہے وہ ہمارا انسانی عمل دخل ہے, تو ان کو مین میڈ کی کیٹیگری میں بھی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے کہ ان ڈیزاسٹر سے جو ہے وہ کیسے بچا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے حکومت نے اور ریڈ کرسنٹ نے اس وقت تک کیا اقدامات کیے ہیں؟ گلوب کی بات کریں تو انٹرنیشنلی تو اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. پاکستان لیول پہ بھی بہت سارے ادارے بنے, اور جیسے ارتھکویک 2005 کے بعد NDMA کا قیام عمل میں لایا گیا, اور اس کے تحت ہمارے یہاں آزاد کشمیر میں SDMA بنی. ماحولیات کا ہمارا ادارہ جو ہے وہ برسا برس سے کام کر رہا ہے, لیکن جو ان کا پریکٹیکل رول ہے میں نہیں سمجھتا کہ ویسا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. ہم نے وہ اقدامات کرنے ہیں کہ جیسے گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا تھا کہ اس نے درختوں کی کٹائی کے, سبز درختوں کی کٹائی کے اوپر پابندی لگا دی تھی. دوسرا بڑا اچھا انیشیٹو تھا کہ شجر کاری کو فروغ دیا گیا, اور بہت ساری جو ہے وہ شجر کاری کے مہم جو ہے وہ شروع کی گئی. لیکن ان کی دیکھ بھال, اس کے اوپر پریکٹیکلی کام کرنا, جو آبی گزرگاہیں ہیں ان کو جو ہے وہ پروٹیکشن دینا, ان کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو, وہاں پہ کوئی کنسٹرکشن نہ ہو. پھر ساتھ ساتھ فضا کو جو ہے وہ ماحول دوست بنانا. جیسے ایک چھوٹی سی میں ایگزامپل دوں کہ پولیتھین بیگ ہے جس کا ہم برسوں سے سن رہے ہیں کہ جی اس کا خاتمہ ہو رہا ہے, قانون سازی ہو گئی, آج ختم کر رہے ہیں, کل ختم کر رہے ہیں, لیکن آج تک وہ پریکٹیکلی ختم نہیں ہوا. وہ پولیتھین بیگ جو ہے وہ جب بیگ کے بہت سارے ایریاز میں جاتا ہے تو جو نیچرل ہولز ہوتے ہیں, جو پانی جو ہے اس نے زیر زمین جانا ہوتا ہے, وہ ان کو بلاک کر دیتا ہے. اسی طرح جتنی بھی گندگی ہے یا جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہے یا جتنی بھی مٹی اور ربلز ہے, وہ ہم ساری کی ساری اٹھا کے جو ہے اس کو دریاؤں میں اور نالوں میں پھینک دیتے ہیں, جو کہ کہیں بھی جو ہم کہتے ہیں نا کہ ترقی یافتہ ممالک, وہاں پہ
ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے ممالک تو ابھی جو سیوریج کا پانی ہے اس کو بھی ریٹ کر کے اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ ڈرنکنگ واٹر کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے. اور ہم دوسری طرف کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا خطہ دیا کہ جہاں پہ اتنے زیادہ ریسورسز تھے، نیچر نے اتنا کچھ ہمیں پرووائڈ کیا تھا کہ اگر ہم اس کو پروٹیکٹ کرتے تو ہمیں کسی بھی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ہم نے کیا ہم نے دریا نیلم کے کنارے، دریا جہلم کے کنارے، کوٹلی اور پونچھ کے ریور کے کنارے، منگلا ڈیم کے کنارے یا ان پانیوں میں ہم نے جو ہے وہ گند پھینکنا شروع کر دیا اور ملبہ پھینکنا شروع کر دیا، اور اس نے ہماری ان آبی گزرگاہوں کو جو ہے وہ تنگ بھی کیا اور ان کو بہت زیادہ متاثر بھی کیا. دوسری طرف ہم نے وہ پروگرامز جو ہیں ان کو سپورٹ نہیں کیا جن پہ دنیا کام کر رہی ہے، کہ کچھ ایسے انیشیٹوز لیے جائیں، لوگوں کو ٹرین کیا جائے، لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کو ہم لوگ اپنے گھر سے شروع کریں گے، پھر اپنے محلے، اپنی کمیونٹی، اپنے ڈسٹرکٹ، تب جا کے جو ہے یہ پوری سوسائٹی جو ہے اس کو ہم محفوظ بنا سکتے ہیں. اور اس کے لیے وہ اقدامات کرنے کے لیے دنیا میں اتنے زیادہ وسائل موجود ہیں اور دنیا اتنی زیادہ سپورٹ کرنا چاہتی ہے کہ USAID کے پروجیکٹس ہیں، یونائٹڈ نیشن کے پروجیکٹ ہیں، ریڈ کراس ریڈ کرسنٹ موومنٹ کے پروجیکٹس ہیں کہ جن کو لا کے ان کو سپورٹ کر کے عوام کو اویئر کر کے اور عوام کو ایکوپڈ کر کے ہم ان ساری چیزوں سے نبردآزما ہو سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ دنیا سپورٹ کرنا چاہتی ہے، کہاں پہ پرابلم ہے کہ جو وہ پروجیکٹس یہاں تک نہیں آ رہے؟ بیسیکلی پالیسی میکنگ میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی فلاح موجود ہے، یا ہم ایکسیس نہیں دینا چاہ رہے. جیسے ریڈ کراس ریڈ کرسنٹ موومنٹ ہے یا پاکستان ریڈ کرسنٹ ہے، یہ نہ NGO ہے نہ یہ INGO ہے. اس تاثر کو آج تک ہم نے بڑی کوشش کی لیکن لوگوں کے ذہنوں سے یہ چیز نہیں. ہم انٹرنیشنل ہیومنٹیرین آرگنائزیشن ہے، جو بھی ملک جنیوا کنونشن کا سگنیٹری ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریڈ کراس ریڈ کرسنٹ موومنٹ یا سوسائٹی اپنے ملک میں بنائے. اور کسی بھی ملک میں یہ ایک ہی سوسائٹی ہو سکتی ہے جس کو اس ملک کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس سوسائٹی کا بھی پریزیڈنٹ ہے. میں اگر صرف اپنی آزاد کشمیر کی بات کروں، پاکستان ریڈ کرسنٹ کی بات بھی نہیں کرتا، تو 2001 میں لیجسلیٹو ایکٹ 2001 کے تحت اس کا قیام عمل میں لایا گیا. لیکن دوسری طرف اگر گورنمنٹ سپورٹ کی بات کریں تو ہمیں جسٹ 2 ملین پر اینم جو ہے وہ گورنمنٹ سپورٹ دے رہی ہے صرف پورے سال کے لیے. اچھا. اور جو کنٹریبیوشن کی اگر ہم بات کریں تو صرف 2005 ارتھ کویک میں تقریباً 14 ارب روپے کا کنٹریبیوشن ہے جو دنیا کی ریڈ کراس ریڈ کرسنٹ سوسائٹیز نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا. اور اویئرنیس کی اگر بات کریں تو میں آپ کو اسی ڈیزاسٹر کے حوالے سے بتا دوں کہ جب کوئی بھی فلیش فلڈنگ ہوتی ہے تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ لائف سیونگ ہے. زندگی بچانا سب سے پہلا عمل ہے، کیونکہ جان ہے تو جان ہے. 84,000 لوگوں کو ہم نے تاؤ بٹ سے لے کے بھمبر تک صرف بیسک فرسٹ ایڈ کے اندر ٹرین کیا ہے، جس میں ڈپارٹمنٹس کے لوگ بھی ہیں، فورسز کے لوگ بھی ہیں، اسکول یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بھی ہیں، کمیونٹی فیمیلز بھی ہیں، گھروں میں رہنے والی خواتین بھی ہیں. یہاں پہ ہماری آڈینس آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، جو آپ ٹریننگز کی بات کرتے ہیں، یہ کون کون سی ٹریننگز آپ کرواتے ہیں اس وقت؟ ریڈ کراس ریڈ کرسنٹ موومنٹ کے اندر جتنے بھی کمپوننٹ ہیں، پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی آزاد کشمیر چیپٹر ان میں ٹرین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو ہمارا میجر فوکس ہے وہ فرسٹ ایڈ ہے، ابتدائی طبی امداد کی ٹریننگ ہے. دوسرا الانگ LOC، چونکہ ہماری 7 لاکھ سے اوپر آبادی رہ رہی ہے تو مائن رسک ایجوکیشن یا کمیونٹی بیس سیفر بیہیویئر اس پروجیکٹ کا نام ہے، اس کے اوپر ہم لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں. اور اس وقت تک تقریباً 1.25 لاکھ لوگوں کو ہم جو ہے وہ 7 ڈسٹرکٹس کے اندر ٹرین کر چکے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہمارا ایک بہت ہی بنیادی کمپوننٹ ہے. اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں نہ صرف ہم لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں، پریپیئر کرتے ہیں، بلکہ ان کیس آف اینی ڈیزاسٹر ہم رسپانس بھی کرتے ہیں اور رسپانس کر کے لوگوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. اس میں گورنمنٹ آف AJK کی بھی آپ کو کوئی معاونت حاصل ہوتی ہے یا نہیں؟ گورنمنٹ آف AJK کی ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن ہوتی ہے. اچھا. جبکہ ان شیپ آف کائنڈ یا ان شیپ آف ڈونیشن کوئی بھی معاونت نہیں ہے. اچھا، ابھی آپ نے مائنز کا تذکرہ کیا. موسٹلی ہم نے دیکھا کہ جب سیلاب آتا ہے یا ہندوستان کسی ڈیم کا پانی کھول کے چھوڑ دیتا ہے پاکستان کی طرف یا کشمیر کے کسی حصے کی طرف، تو اس میں سر موسٹلی مائنز ملتے ہیں، بچوں کو کھلونا نما بم جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں، اور تبھی پتہ چلتا ہے جی کہ فلاں علاقے میں ایک کھلونا بم پھٹ گیا اور بچے کی ڈیتھ ہو گئی. یہ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بھارت کی ایک چال ہے، ایک سازش ہے،
اس کو کس کنٹیکسٹ میں آپ ڈیفائن کرنا چاہیں گے؟ along LOC جتنا بھی ایریا ہے ہمارے ہے۔ تقریباً 7 ڈسٹرکٹ جو ہے وہ along LOC ہیں، وہاں پہ مائن پلیسمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرف سے ہوئی ہے، ایک طرف سے بھی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن انڈیا جو ہے وہ جان بوجھ کے یہ کرتا ہے کہ وہ مائنز جو ہیں ان کو کلسٹر بمنگ کے ذریعے جو ہے وہ بوبی ٹریپس کے ذریعے، ان کو ہم کھلونا نما بم کہتے ہیں، وہ تھرو کرتا ہے LOC ایریاز کے اوپر. وہ اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ اس کو دیکھے گا، وہ کوئی پین ہو سکتا ہے، وہ کوئی موبائل ہو سکتا ہے، وہ کوئی کار ہو سکتی ہے، کوئی گڑیا ہو سکتی ہے، ایون کوئی لائٹر ہو سکتا ہے، چمکتی ہوئی کوئی چیز ہو سکتی ہے، وہ اس کو جیسے ہی اٹھائے گا وہ بلاسٹ ہو جائے گا، یا جیسے ہی اس کے پاؤں کے نیچے آئے گا تو وہ بلاسٹ ہو جائے گا. مظفر آباد شاید وہ خوش قسمت ترین شہر ہے کہ جہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ دنیا کا بہترین فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے بالکل CMH کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا معذور افراد کے لیے. جی، معذور افراد کی بحالی کے لیے. اچھا، وہاں پہ آرٹیفیشل لمز لگائے جاتے ہیں. لیکن ریڈ کریسنٹ کیا کام کرتی ہے؟ ریڈ کریسنٹ یہ کام کرتی ہے کہ لوگوں کو اویئر کرتی ہے کہ وہ کون سی اشیاء ہے کہ جو خطرناک ہو سکتی ہیں اور جن کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، چھونا نہیں ہے، اور اگر آپ وہ ان کو دیکھ لیں تو آپ نے سول ڈیفینس کو بتانا ہے، یا آپ نے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بتانا ہے، یا آرمی کے کچھ یونٹ ہیں ان کو بتانا ہے. وہ ان کو جا کے ڈیفیوز کریں گے اور ان سے اور سینکڑوں زندگیاں شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچی ہوں گی اس اویئرنیس کی بدولت. اور اگر کوئی اس سے متاثر ہوا تو اس کے لیے نہ صرف یہ اقدامات کیے جاتے ہیں کہ اس کو آرٹیفیشل لمز پرووائڈ کیے جاتے ہیں، بلکہ اس کی لائیولیہڈ کے لیے اس کو سمال گرانٹس بھی دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے گھر کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر کے جو ہے وہ اپنی فیملی کی پروٹیکشن کر سکے. یہ جو ہے یہ گرانٹس ریڈ کراس کے ریڈ کراس کے ذریعے یہ دی جاتی ہیں. یاسر جوش صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آئندہ پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.